السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں وہ لوگ جو کہ وظائف کے شوقین ہیں اور وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے میں 10 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان 10 باتوں کی جب آپ رعایت کر لیں گے تو وہ جو وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ بہت ہی زود اثر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی مقبولیت اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کو قبولیت میں کوئی دیر نہیں ہوگی، بلکہ آپ ان 10 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر اپنے وظائف کو، اپنے معمولات کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی تاثیر کو دیکھیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، وظائف تو آپ نے سن لیے، وظائف تو آپ نے بہت سے یاد کر لیے، لیکن اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ہم بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور علماء دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی جب ہم اس چیز کو کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک تاثیر نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرضی سے جس طریقے سے چاہے کچھ وظیفہ لے لیں اور اس کو جیسے تیسے پڑھ دیں اور پھر ہم انتظار کریں اور کہیں کہ اللہ نے تو ہماری سنی نہیں، ہم نے تو اس مشکل کے واسطے اور فلاں حاجت کے واسطے ہم نے 40 دن وظیفے پڑھے لیکن کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ اثر کیسے نظر آئے گا جب آپ نے اس کے آداب کی رعایت نہیں کی، آداب کا کوئی خیال نہیں کیا؟ تو چلے ہم وہ 10 آداب بتاتے ہیں جو وظیفہ پڑھنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور ان آداب کے بغیر اگر کوئی شخص وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے وظیفے کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ غسل کرے، ہر وقت وہ پاک رہے، اس کے بدن میل کچیل اور گندگی اور بدبو سے بالکل ہی دور رہے، کیونکہ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا ان پہ نزول ہوتا ہے اور فرشتے ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص اللہ کے ایک خاص نام کو یا قرآن کے ایک خاص آیت کو یا حدیث کی ایک خاص دعا کو اپنا انہوں نے ورد بنا لیا ہے، معمول بنا لیا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر وقت روزانہ وہ غسل کرے، بدن میں کسی طریقے میل کچیل یا گندگی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ صاحب وظائف کو چاہیے، جو وظیفہ آپ 40 دن پڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو بنا لیں، ہر وقت باوضو رہے، اور وضو کے اندر ان کو مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے کہ وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ جب انسان جو اللہ کا نام لے رہا ہے، جو وظائف کر رہا ہے، جو دعائیں کر رہا ہے، جو قرآنی آیات کر رہا ہے، بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسواک کر کے اس وظائف کو کرتا ہے تو پڑھتے وقت فرشتے اپنے منہ کو اس کے منہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ وظیفہ ہمارا زود اثر اور زود تاثیر بن جاتا ہے۔ تو وضو کے اندر مسواک کو لازمی پکڑیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب وظائف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان دنوں میں ہر وقت خوشبو سے معطر رہے، عطر کا استعمال کرے۔ یہ چوتھی چیز ہے کہ عطر ہر وقت آپ کا کپڑا معطر ہونی چاہیے، آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑے سے ہر وقت خوشبو آنی چاہیے، کیونکہ فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اور چونکہ ہر مسلمان، ہر مومن وہ نمازی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تو اس نماز کے اندر نوافل کی آپ کو کثرت کرنی ہے، نوافل آپ کو الگ سے پڑھنے ہیں، اور ان نوافل میں آپ کو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھنی ہے، اور جس مقصد کے تحت آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کی دعا اس صلاۃ الحاجت میں آپ کو کرنی ہے۔ تو نماز کی پابندی اور نماز میں نوافل کی پابندی، اور نوافل میں 2 رکعت آپ کو صلاۃ الحاجت کو پڑھنا ہے، یہ ہو گئی آپ کی 5ویں چیز۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف اس وجہ سے آپ کو پڑھنا ہے کہ جب صاحب وظیفہ کسی وظیفے کو کر رہا ہے اس وقت ہر وقت اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونی چاہیے،
اور اللہ کی رحمتوں کا نزول اسی وقت ہوگا جب کہ وہ درود کی کثرت کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز جس کی آپ کو رعایت کرنی ہے وہ ہے کہ بلا ضرورت آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، کہ ان دنوں میں آپ کی جو زبان ہوتی ہے وہ ان دعاؤں سے متاثر ہوتی ہے، اس وجہ سے بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے کسی سے گفتگو نہ کریں، صرف اپنی ضرورت کے تحت ہی گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں اس وظیفے کو ہم ایک متعین وقت میں پڑھیں۔ اگر کوئی شخص 40 دن کا وظیفہ پڑھ رہا ہے اور اس نے کسی دن 8 بجے پڑھ دیا، کسی دن 10 بجے پڑھ رہا ہے، کسی دن 2 بجے پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی اس وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ وظیفہ اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو روزانہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ وقت متعینہ سے یہ مراد ہے، وقت متعینہ سے یہ مراد نہیں کہ 10:01 پہ اگر ایک دن پہلے دن شروع کیا تو دوسرے دن بھی 10:01 پہ ہمیں پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وقت متعینہ سے مراد یہ ہے کہ عصر کے بعد تو روزانہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد تو روزانہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تو روزانہ عشاء کے بعد۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے پینے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، حلال رزق ہو، ایسا نہ ہو کہ ان دنوں میں کہیں سے ہم حرام رزق آ جائے اور اس کو ہم کھا لیں، ساری تاثیر اور ساری محنت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سب سے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعاؤں کی کثرت کریں، کیونکہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے، ہم جو کچھ بھی مانگیں گے، وہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر آپ یا قہارو کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ملنا اللہ سے ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی کسی آیت کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ملنا اللہ سے ہے۔ اگر آپ یا ودودو پڑھتے ہیں، ملنا اللہ سے ہے۔ آپ جس بھی قسم کی جو بھی چیزیں آپ پڑھیں وہ سب کچھ اللہ سے ملنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے کس وقت ملے گا؟ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور ایک لاچار اور ایک بے بس اور ایک مجبور بندے کی حیثیت سے اور اس کو اپنا خالق کائنات مالک کل مان کر کے اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو وظیفہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کی رعایت کر کے وظیفہ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو بھی آپ نے وظیفہ پڑھا، جس مقصد کے تحت پڑھا اس مقصد میں آپ کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہماری یہی ہے کہ ہم وظیفہ ضرور پڑھتے ہیں، وظیفہ ہم سنتے، طرح طرح کے وظائف سنتے پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہمیں قبولیت کیوں نہیں ہو رہی، اس سے کوئی فائدہ کیوں نہیں مل رہا۔ آپ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے وظائف کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس مقصد کے تحت آپ اس کو جس وقت پڑھ لیں گے، فوراً اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔